الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ابواب جنت و رحمت کا کھلنا ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات میں سے ہی ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے دوران اللہ تعالیٰ جنت و رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم، دارمی اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بخاری و دارمی کے سوا دیگر کتب حدیث میں فتحت ابواب السماء کی بجائے فتحت ابواب الجنہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں محض لفظی فرق ہے، ورنہ مفہوم و مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، جس کی تفصیل تھوڑا آگے چل کر آنے والی ہے۔ ابواب جہنم اور شیاطین کا بند ہونا ماہ رمضان المبارک کی ان برکات کے ساتھ ساتھ اسی حدیث سابقہ میں یہ بھی مذکور ہے، وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، اور ماہ رمضان المبارک میں نار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا کر بند یعنی پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، کہ ماہ رمضان المبارک میں نار جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیاں پہنا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ جنت و رحمت یا آسمانوں کے دروازے کے کھلنے اور ابواب جہنم اور شیاطین کے بند ہونے کا مفہوم یا اس بست و کشادہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس حدیث کے الفاظ کا ظاہری اور حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ واقعی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب اس ماہ مبارک کی عظمت و حرمت کے لیے ہے، اور شیطانوں کو اس لیے قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزہ دار مومنوں مسلمانوں کو ورغلا و بہکا نہ سکیں اور انہیں کوئی دینی ایذا نہ پہنچا سکیں۔ اور اس حقیقی معنی کی طرح ہی الفاظ حدیث کا مجازی مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت ثواب، عفو و کرم اور شیاطین کے بہت کم بہکانے کی طرف اشارہ ہے، جبکہ معروف مفسر و محدث امام قرطبی رمضان المبارک میں شیطانوں کے پابند سلاسل ہونے یعنی بیڑیاں پہنائے جانے کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ ایسے روزے داروں سے بند کر دیے جاتے ہیں جو روزے کے شرائط اور اس کے آداب کا پورا خیال رکھتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ میں شر و شیطان کا وقوع کم سے کم ہو، اور یہ بات محسوس بھی کی جا سکتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں واقعی دوسرے مہینوں کے نسبت شر کا وقوع بہت کم ہوتا ہے، اور شیاطین کو بند کر دیے جانے سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ شر و معصیت یا نافرمانی قطعاً وقوع پذیر ہی نہ ہو، کیونکہ نافرمانیوں کے واقع ہونے کے اسباب شیطانوں کے علاوہ بعض دوسرے بھی ہیں، جیسے نفوس خبیثہ، عادات قبیحہ اور شیاطین انس وغیرہ ہیں۔ امام ابن العربی رحمہ اللہ نے بھی اسی سے ملتا جلتا مفہوم بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہاں حقیقی و مجازی دونوں معنی ہی مراد ہو سکتے ہیں اور دونوں میں ہی کوئی منافات و اختلاف نہیں ہے۔ اہل علم نے شیاطین کے پابند زنجیر کر دیے جانے کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو ورغلانے
بہکانے اور گناہ و معصیت میں مبتلا کرنے سے روک دیے جاتے ہیں۔ اس بات کی تصدیق مشاہدے سے بھی ہوتی ہے کہ اس ماہ میں تمام مساجد بھری رہتی ہیں اور اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود وہ اپنی تنگ دامانی پر شکوہ کناں ہوتی ہیں، اور فسق و فجور، جور و جفا، مکر و فریب، کذب و دجل اور عیاشی و فحاشی جیسے تمام اخلاقی و سماجی اور معاشرتی و دینی برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے یا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین جو ہیں ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ سوال، کسی کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور وہ پوچھ سکتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں شیاطین کو قید و بند میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر پورا مہینہ کسی بھی برائی کا ظہور نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بھی کچھ بدبخت و کم نصیب لوگ بدکاریوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک شک ہے، شبہ ہے جو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب شیطان کو زنجیریں ڈال دی گئیں، انہیں باندھ دیا گیا شیاطین کو، تو پھر برائیاں کون کراتا ہے؟ اس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب ایک تو وہی ہے جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ نافرمانیوں اور برائیوں کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب میں سے شیطانوں کے علاوہ بھی کچھ اشیاء ہیں، جیسے نفوس خبیثہ، عادات قبیحہ اور شیاطین انس وغیرہ۔ ابھی شیطان دو طرح کے ہیں جو انسان کو بہکاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری سورہ میں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی وہ شیطان ابلیس لعین مردود خناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو جنوں میں سے جو سرکش شیاطین ہیں انہیں پابند کر دیا گیا، ان کو تو زنجیروں سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن انسان تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ انسان نما جو شیطان ہیں یا انسانوں کی طرح جو جن ہیں، ان کی برائیاں اتنی زیادہ ہیں کہ شیطان بھی بھاگ جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔